الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ووهبنا اور ہم نے عطا کیے لہو اسے اسحاق و یعقوب اور یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام وجعلنا اور ہم نے رکھ دی فی ذریتہ اس کی اولاد میں النبوۃ نبوت والکتاب اور کتاب وآتیناہ اور ہم نے اسے دیا اجرہ اس کا اجر فی الدنیا دنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں بھی لمن الصالحین یقیناً نیکوں میں سے ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام پر جو انعامات کیے ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی آزمائش کرتے ہیں اور وہ بندہ ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے تو اللہ رب العالمین یہ نہیں ہے کہ بس اس کو آزماتے ہی رہتے ہیں اور اس کو اس کا کوئی صلہ اجر ثواب بدلہ رب العالمین اس کو نہ دیں۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی بسا اوقات اس بندے کو اس کا بدلہ دیتے ہیں، اور وہ جو بدلہ دنیا میں ملتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آخرت میں نہیں ملے گا، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کو وہ بدلہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب، اسحاق آپ کے بیٹے تھے اور یعقوب آپ کے پوتے تھے، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام عطا کیے، یعنی بڑھاپے میں اولاد اللہ رب العالمین نے ان کو دی اور نسل آگے اللہ رب العالمین نے ان کی آگے چلا دی۔ تو وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد کے اندر نبوت اور کتاب۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اس آیت کے اندر ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب تو اللہ نے کہا، یعنی پوتے کا ذکر کر دیا، بیٹے کا کیوں نہیں ذکر کیا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسماعیل و اسحاق، کہ ہم نے ان کو اسماعیل بھی دیے، ہم نے اس کو اسحاق بھی دیا، ہم نے ان کو یعقوب بھی دیے، تو ایک بیٹے کا نام کیوں اللہ رب العالمین نے یعنی حذف کر دیا یہاں پر؟ تو اس کی ایک وجہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا ذکر موجود ہے اس آیت کے اندر، اور وہ کس جملے کے اندر ہے؟ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اس جملے کے اندر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر موجود ہے، اور اس میں جو یعقوب علیہ السلام کی آگے نسل پوری جو چلی ان میں جو نبوت اللہ رب العالمین نے جن کو عطا کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک جو ایک لمبی فہرست موجود ہے جو انبیاء آئے، وہ سارے کے سارے اس جملے کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا صراحت کے ساتھ ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین انعامات کا ذکر کر رہے ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ بھی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، ان کے اندر بھی شدید قسم کے امتحانات آئے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کو چھوٹی عمر میں ہی بچپن کے اندر ہی ایسی وادی کے اندر جو مکہ کی وادی جو غیر ذی زرع تھی وہاں پر ان کو چھوڑ کر آنا پڑا، پھر ان کے ذبح کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا،
تو بہت ساری اور چیزیں موجود ہیں، تو اس لیے یہاں پر کیا ہے صراحت کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ انعامات کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آزمایا ہے، ان کی زندگی بھی امتحانات میں ہے، آزمائشوں میں ہے، اس لیے صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہوگی، اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اسحاق علیہ السلام بڑے بیٹے تھے یا سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے؟ صحیح بات قرآن و حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کے بڑے بیٹے تھے، آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ذبح کرنے والا جو قصہ ہے، کہانی ہے، جو قصہ اللہ رب العالمین نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے۔ تو بعض لوگ کیا ہے اس کا مصداق اسحاق علیہ السلام کو بناتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر انعامات دیکھیں کیسے کیے، کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو تمام مشکل حالات تھے ان کو بہترین حالات کے اندر تبدیل کر دیا، جو پہلے حالات کے بالکل برعکس تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا، بلکہ کس کے اندر پھینک دیا؟ آگ کے اندر پھینک دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو آگ سے خیریت اور سلامتی کے ساتھ بچا لیا، اور پوری قوم کے اندر ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، اکیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو اولاد عطا کر دی جس سے دنیا بھر چکی ہے، اور ان کے رشتہ دار خود کیا تھے؟ گمراہ تھے، مشرک تھے، اور دوسروں کو شرک کی طرف لگانے والے تھے، دوسروں کو گمراہ کرنے والے تھے، جن میں ان کے والد بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایسے رشتہ دار اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے، جو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینے والے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو ان کی اولاد کے اندر نبوت اور کتاب لکھ دی، وہ افراد یہاں پر مراد ہیں۔ اپنے علاقے کے اندر وہ بے وطن تھے، یعنی علاقہ اپنا ہے لیکن یہ حیثیت تھی جیسے کہ ان کا کوئی اپنا علاقہ ہے ہی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی جگہ پر ان کو بابرکت زمین شام کی عطا کر دی۔ اس وقت وہاں پر جب رہتے تھے کوئی مال و جاہ ان کے پاس موجود نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ جب وہ واقعہ آپ پڑھ لیں کہ جب فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر میں گئے اور فوراً ایک بچڑا تیار کر کے بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، یعنی اتنی اللہ نے مال و دولت ان کو دی۔ اور پھر جاہ و مرتبہ دیکھیں کہ جہاں پر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ساتھ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں ساتھ میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا تو اس وقت ان کی حیثیت کیا تھی قوم کے اندر؟ وہ بے نام شخص تھے۔ سمعنا فتن، کہتے ہیں ہم نے سنا ایک نوجوان ہے، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توحید کی دعوت کی وجہ سے کیسے اللہ رب العالمین نے ان کو ایک ناموری دی، عزت دی، شہرت عطا کر دی ہے، اور اب ہر ایک چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے، سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں اور اس نسبت کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی واقعی ایسی زندگی تھی کہ ہر بندہ ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں بہتر چیزیں ان کو عطا کر دی۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ کہتے ہیں نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نصرانی تھے، نہ ہی مشرک تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے، حنیفا مسلما۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہر ایک اپنی نسبت جوڑنا چاہتا ہے۔ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور ہم نے ان کی اولاد کے اندر
نبوت اور کتاب رکھ دی۔ اب جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آئے وہ سارے کے سارے ان کی اولاد میں سے تھے، کوئی بھی ان کی اولاد سے ہٹ کر نہیں تھا۔ ان کو اس لیے جد الانبیاء اور ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کا سلسلہ ہے اسحاق اور یعقوب، جس میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک بہت سے نبی آئے، اور دوسرا سلسلہ ہے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا، جس میں صرف ایک نبی آئے۔ وہ کون تھے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دیکھیں وہاں پر اتنے سارے انبیاء اور یہاں پر ایک مقام اور عزت اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو عطا کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان کی ذریت کے اندر، ان کی اولاد کے اندر نبوت اور کتاب کو رکھ دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو اس کا اجر دنیا میں دے دیا۔ یہ جو پیچھے آپ کے سامنے چیزیں بیان کی، یہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کو اس کا بالکل الٹ جو ان کے ساتھ عراق کے اندر ہوتا تھا اس سے بالکل ہٹ کر اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ عزت اور اللہ رب العالمین نے مال اولاد سب چیزیں ان کو عطا کر دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب رہا آخرت کا معاملہ کہ آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، ان کا شمار وہاں پر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا، اس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ آخرت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ صالحین کے ساتھ۔ اور یہ یاد رکھیے صالحین کی جو صحبت ہے، صالحین کا جو ساتھ ہے، اس کے حصول کے لیے جلیل القدر پیغمبر بھی دعائیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصالحین۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا اور آخرت کے درمیان میں اختیار، جب بھی نبی یعنی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت میں جانا چاہتا ہے۔ تو آپ جب بیمار ہوئے تو آپ کو سخت کھانسی ہوئی، تو میں نے کہتی ہیں اس وقت سنا آپ یہ کہہ رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو کہتی ہیں میں نے جان لیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار دے دیا گیا، اور آپ نے اختیار کر لیا کہ اب آپ کس کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اللہم بالرفیق الاعلی، جو اللہ کے پاس اللہ کے انبیاء موجود ہیں ان کا ساتھ، اللہ کے پاس جو مخلوق ہے ان کا ساتھ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی دعا کی، اور یہی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ان کے متعلق کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ آخرت میں یقیناً کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ صالح لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو اس آیت میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ دین حق کی خاطر صبر کرنے میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو لوگ پیروی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور پھر ہمیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائشوں کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔